تو اس سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انفلیشن بہت زیادہ نیچے چلا جائے گا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور وہ اب پھر واپس ایک مارکیٹ اوپر کی طرف آئے گی. اس میں بھی میں ایک اچھی چیز دیکھتا ہوں کہ جب آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے تو ہماری چونکہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے اکانومی کی، تو اس میں پاکستان کا پھر جو ٹیکس کلیکشن کے ریونیوز کی جو ہے وہ آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈسپائٹ اس کے 450 بیسس پوائنٹ کا انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی نے کم کیا تھا، لیکن جولائی اور اگست کے اندر جو ریونیو کے محاصل جو اکٹھے ہونے تھے اس میں 100 ارب کی کمی ہوئی. وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اکانومی کافی زیادہ کانٹریکٹ ہو چکی تھی اور امپورٹس بھی کم ہو رہی تھی اور اس کا اثر آپ کے ریونیو پہ آیا. لیکن اب جب آپ کا 200 بیسس کی کمی کی گئی ہے تو اب ایک طرح سے گریجولی ڈیمانڈ بڑھے گی اور واپس پھر آپ کی جو ہے پازیٹیو سائنز نظر آئیں گے. اور ہمیں بڑا کانشیس ہو کے اور کیئرفلی ہو کے ہمیں اپنی امپورٹس کو کنٹرول رکھنا ہوگا کہ ان نیسیسری امپورٹ جو ہے ایک دم سے بڑھ نہ جائیں، کیونکہ ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے پازیٹیو میں لا چکے تھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارا بہتر ہو رہا ہے. تو اس کو کنٹرول اگر ہم نے کرا تو پھر روپے پہ پریشر نہیں آئے گا، کیونکہ جب فیڈرل ریزرو کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو US ڈالر تو گلوبلی میجر کرنسیز کے اگینسٹ ویک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے ممالک میں بھی اس کا اثر آیا اور ہم نے دیکھا کہ روپیہ اب جو ہے مزید تک گین کر رہا ہے اگینسٹ US ڈالر. اور جن حالات میں اکانومی آ گئی ہے، جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کہ ریزروز میں بھی بہتری آئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اب روپیہ جو بہت سارے کرنسی گرو جو کہتے تھے کہ جی روپیہ 300 کا ڈالر جو ہے وہ ہو جائے گا، 325 کا ڈالر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہماری مارکیٹ جو ہے وہ 280 کے آس پاس ہی رہے گی یا 285 تک ہو سکتی ہے. تو بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ذرا زیادہ بڑھانا ہے، کیونکہ ہماری ایکسپورٹس میں 2 مہینے کا اگر آپ دیکھیں کچھ 14% کا اضافہ ہوا. ٹھیک، اور اس میں ابھی بہتری لانی ہے کہ آئندہ جو ہماری پیمنٹس ہیں وہ اب ہم ایک کاسٹلی بورنگ کر کے کمرشل بینک سے بورنگ کر کے ہم اس کو لانگ رن میں اپنی اکانومی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے امپورٹ کو قابو میں رکھنا ہے اور ایکسپورٹ بڑھانا ہے.